بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور جنت کے پرندے مور کو اور سانپ کو کس جگہ پہ اتارا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت میں اس درخت کا پھل کھایا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، فوراً ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا۔ تب ان دونوں نے پردہ پوشی کے لیے جنتی درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اسی حالات میں رب کی طرف سے ندا آئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں معین وقت تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی زمین میں مرو گے اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین سرندیپ پر اتارا گیا، جو پہاڑی آج سری لنکا میں موجود ہے، اور اماں حوا کو عرب کے سمندر کے کنارے جدہ میں اتارا گیا۔ مور کو مرج الہند میں اور سانپ کو سجستان میں یا اصفہان میں اور شیطان مردود کو عراق کے زنگل میں اتارا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اس لیے ہری بھری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے، ان کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے جو ہوا میں اڑ کر جس درخت پر پہنچتے وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان پکارنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا، تب ان کی گھبراہٹ دور ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تم نے جب میرا پتلا تیار کیا، اس کے بعد اس کے اندر جان ڈالی، تو میں نے میرے سر کو اٹھایا تو عرش عظیم پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، اور میں نے سمجھ گیا تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں معاف کر دوں گا۔ اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے میں نے تمہیں پیدا نہ کرتا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس میدان کو آج بھی عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو انہیں عربی زبان بھی بلا دی گئی۔ اتنے روز سریانی زبان میں کلام فرمایا، توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔